رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کل فصل فی حقوق المؤمنین مکمل کر لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نئی فصل کا آغاز کریں گے جو ہے فصل فی حسن الخلق، اچھے اخلاق کے بیان میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں 10 احادیث مبارکہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم آج ہی ایک ہی دن میں ان 10 احادیث کو مکمل کر لیں. جیسے کہ میں بتایا کہ حقوق المؤمنین میں جو پہلی حدیث تھی وہی ایک حدیث ایسی تھی جس کے بارے میں زیادہ لکھانا تھا. ان احادیث کے بارے میں بہت کم لکھانا ہوگا اور پڑھنا زیادہ ہوگا. حدیث نمبر 8 پڑھتے ہیں، آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، یہ تو یاد رہے گا نا کہ رضی اللہ عنہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا اور رضی اللہ عنہا عورتوں کے لیے. رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ رواہ الترمذی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا. دیکھیے ابھی ہم جو سابق میں بیان ہم پڑھے تھے اس میں ایمان کی علامت بتا رہے تھے. پچھلا جو بیان ہم پڑھے تھے کہ ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا. اس طرح کا بیان آپ پڑھ. اب یہاں پر کمال ایمان کا ذکر آ رہا ہے. ان من اکمل المؤمنین، ایمان والوں میں کمال والا ایمان وہ آدمی، کمال والا ایمان وہ شخص رکھتا ہے احسنہم خلقا، جو ان میں زیادہ بہتر اخلاق رکھتا ہو. یعنی اس حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوں وہ اتنے زیادہ ایمان والا ہے. دو باتیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام. ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے مجموعہ جیسا اسلام. اسلام کے اندر پھر 3 حصے بنتے ہیں. اسلام ٹھیک ہے، ایک ہے اسلام جو ہمارا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے اندر پھر 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان. یا نمبر 1 ایمان لکھے تو زیادہ اچھا ہے. نمبر 1 ایمان آپ لکھ لیجئے، اس کو پہلے لکھیے اسلام، پھر اس کے نیچے لکھیے اسلام کے 3 حصے. اسلام جو اصل دین ہے، دین اسلام، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی ہے. دین اسلام کے 3 حصے، ایک ایمان، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان. احسان، ایمان، اسلام اور احسان. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پہلے جان لیتے ہیں. اسلام کی پہلے یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی اسلام کے اندر پھر ایک اسلام آ رہا ہے، یہ کیسا؟ تو اس کو میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے
بالکل آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس الیکشنز ہوتے ہیں، بلدیہ کی تقسیم ہوتی ہے، اسمبلیوں کی تقسیم ہے، حیدرآباد کے کیا کہتے ہیں تقسیم ہوتی ہے، MP حلقے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو ہم جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بولتے ہیں حلقہ اسمبلی چار مینار، حلقہ اسمبلی چار مینار، حلقہ اسمبلی چندران گٹا۔ حلقہ اسمبلی چار مینار صرف چار مینار ہوتا ہے کیا؟ اس میں حلقہ اسمبلی چار مینار رہتا، لیکن اس کے اندر شالی بنڈا بھی ہے، اس میں کوٹلہ عالیجا بھی ہے، اس میں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس میں چار مینار بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ایسا حلقہ چار مینار میں چار مینار بھی ہے، دوسرے ایریے بھی ہے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو چندران گٹا تو اس کا نام دیا گیا، بس سارا چندران گٹا ہی ہے کیا اس کے اندر؟ نہیں، اس کے اندر تو بارکس بھی ہے، بابا نگر بھی ہے، جنگم میٹ بھی ہے، انجن بولی بھی ہے، چندران گٹا بھی ہے اس کے اندر۔ اس طرح سے اس میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو دین اسلام ہے، جو پہلے اسلام جو اوپر لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ میں جو اسلام لکھا ہوا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے اندر تین شعبے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ایک ہے ایمان، اور ایک ہے اسلام، اور ایک ہے احسان۔ ایمان جو ہے، ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کیے۔ یہ حدیث جبرائیل مشکات شریف کی حدیث ہے۔ یہ نیت کی حدیث کے بعد پہلی حدیث جس سے آغاز ہو رہی مشکات شریف، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے صحابہ کی موجودگی میں، اور اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان کے بارے میں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ ہم کو پورے 10 حدیث پڑھنا ہے۔ وہ سوال کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے، رسولوں کو مانے، آخرت کو مانے، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے، تقدیر کو مانے۔ یہ ماننا ماننا ماننا، یہ کہا گیا یہ ایمان ہے، یہ ایمان۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ وہ سوال کیے مل اسلام یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام سوال کیے اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر، اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور روزے رکھ، اور حج ادا کر، جی استطاعت اگر ہو تو یہ اسلام ہے۔ پھر سوال کیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اس کیفیت میں، اس حال میں، جی اس حالت میں تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تیری کیسی حالت ہوتی ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے سامنے، اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کر۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو کم سے کم اتنی کیفیت ہونا احسان کہلاتی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے تو اتنی کیفیت اور اتنی حالت تیری ہونا چاہیے، اندر کی تیرے سچویشن ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے دیکھ رہا ہے، اتنی کیفیت تو ہونی چاہیے۔ تین چیزیں بتائے۔ ایمان کے اندر جو بات ہوتی ہے، ایمان آپ دیکھیں گے کہ سارا کا سارا ایمان کا تعلق صرف دل سے ہے، ایمان کا پورا تعلق صرف دل سے ہے۔ اللہ کو ماننا، میں اللہ کو مانتا ہوں بولنا بھی ضروری نہیں ہے اس میں۔ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا لے، اللہ کو مان لے، اور ماننا نہیں ماننا یہ دل کا کام ہے، جی ماننا نہیں ماننا یہ دل کا کام ہے، اس سے زبان ہاتھ پیر کا تعلق تو ہو سکتا دور کا، لیکن اصل تعلق نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، یہ پورا کا پورا ایمان ماننے سے تعلق رکھتا ہے، صرف دل سے اس کا تعلق ہے، اس کا معاملہ دل سے متعلق ہے۔ اور دوسرا جو سوال کیے اسلام کے بارے میں جب سوال آیا، پہلے یہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا دین اسلام کے اندر ہے۔ ایک دین اسلام ایک بڑا سرکل ہے، اس کا ایک حصہ ہے ایمان، وہ دل کی اصلاح کے لیے ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اسلام ظاہر کی اصلاح کے لیے،
اسلام کیا ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کسی کو میں نہیں مانتا۔ گواہی دینا کا مطلب تو معلوم ہے نا، گواہی دینے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ میں جج کے سامنے جاؤں اور ٹھہر جاؤں، میں قتل ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا، جج کے سامنے میں جا کے ٹھہر جاؤں، دل میرا مان رہا ہے کہ ہاں وہ قاتل ہے، بول رہا ہوں نہیں زبان سے، تو ہو جاتا۔ نہیں، گواہی دو، بولو بھائی، آپ گواہی دو، بولو، اقرار کرو، زبان پہ لاؤ۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو گواہی دینا بولتے اظہار کرنا، زبان سے بولنا۔ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا، زبان سے بولنا، رائٹ، اس کا اظہار کرنا۔ پھر نماز پڑھنا، نماز نظر آتی ہے، جیسا اللہ کو مان رہے ہیں یا روز کیا کہتے ہیں فرشتوں کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، تو اس میں ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ قرآن کریم میں ذکر آیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایکشن لینے کے لیے فرعون کا اجلاس ہوا۔ فرعون جو ہے اپنے کیبنٹ کے ساتھ، اپنے مشیروں اور وزراء کے ساتھ ایک اجلاس کیا، اور اجلاس کر کے اس میں مشورہ کرا کہ یہ موسیٰ کو ہم پالے بڑا کرے، سب کرے، لیکن ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت ہونے والی ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا تھا نا، اپنے آپ کو بولتا تھا کہ خدا ہوں میں، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو تیور تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز غلط نظر آتی تو اس کو روک دیتے تھے۔ کوئی ظالم ظلم کر رہا تھا تو پھر اس کو پکڑ کے مارے بھی موسیٰ علیہ السلام۔ فوقظہ موسیٰ، ایسا گھونسا مارے کہ مری گیا وہ، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، قرآن میں گھونسا مارے تو مری گیا۔ تو یہ فرعون کے لیے تو بڑا سوچنے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بولا کہ یہ تو یعنی کوئی برائی کی انہوں ماننے تیاری نہیں ہے۔ فرعون کا مسئلہ ایسا تھا کہ صحیح ہو یا غلط ہو، میں بول دیا بس میں خدا ہوں۔ تو وہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، تو کیبنٹ میں جب سارے اجلاس ہوا، وزراء مشورے دے رہے ہیں، ان کے جو نمائندگان ہیں، بڑے بڑے سرداران ہیں، سب بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ہر کوئی ہاں میں ہاں ملا رہا فرعون کے، ہاں نہیں موسیٰ کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے، ویسا تو کرنا چاہیے، ایسا تو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ڈیفنس کر رہا تھا، ایک آدمی ڈیفنس کر رہا تھا اور ان کی تائید میں جا رہا تھا، فرعون کو یعنی غلط طرف جانے سے بچا رہا تھا، اس کو صحیح مشورہ دے رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غلطی پہ نہیں، ان کو سزا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کے جو آدمی کی جو کیفیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کیا۔ وہ آدمی بھی فرعون کے کیبنٹ کا آدمی تھا، رائٹ، فرعون کا ہی وزراء میں سے تھا، وہ اس دربار میں اٹھنے بیٹھنے والا تھا۔ نہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، نہ وہ نماز پڑھتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کچھ نہ کیا، مگر قرآن کہا وقال رجل مؤمن، قرآن کہتا ہے ایک آدمی نے کہا جو ایمان والا تھا۔ جی فرعون، اگر فرعون کے سامنے اگر کوئی بولتا ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو پھر فرعون بیٹھنے دیتا، اس کے بعد تو سیدھا سولی ہے، پھر سزائے موت، گردن مارنا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں وہاں۔ مگر وہ کیبنٹ میں بھی شامل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مؤمن ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا، ایمان والا تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا۔ تو پتہ چلا اس میں کہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے جو نظر آ جائے، ایمان ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کے دل میں ہوا کرتی، ٹھیک ہے نا یہ بات، ایمان دل میں ہوا کرتی۔ اور اسلام جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے، اسلام نظر آتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا اللہ کے ہونے اور حضور کے ہونے کی گواہی دینا ہے، یہ پورے کے پورے چیزیں نظر آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس کا حصہ آتا ہے احسان۔ جی ایمان کے 3 حصے بتائے، اسلام کے 3 حصے، دین اسلام کے 3 حصے، ایمان، اسلام اور احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان کیفیت کا نام ہے، احسان ایک کیفیت ہے، ایک بندے کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بیان ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، تو ایک کیفیت بن جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ نہیں میں تو نماز کی پابندی کروں گا، نہیں میں تو پورے سنتوں پہ عمل کروں گا، نہیں میں تو ایسا کروں گا، جی ایک جذبات اندر آتے ہیں، جی۔ اور کبھی ایسا ہوتا نماز کی پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پورا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو دل نماز میں آتا ہی نہیں، جی نماز میں دل آتا ہی نہیں، وہ بس ادھر اللہ اکبر ایسے رکعت باندھ لیے، اور دل دماغ جو ہے وہ ماشاءاللہ پورا بازار مارکیٹ
کیا کہتے ہیں وہ مسقطی کی آئس کریم کھاتے ہوئے، پھر وہاں سے نکل کے پتھر گٹی پہ شاپنگ کرتے ہوئے، پھر پورا دل دماغ السلام علیکم، اچھا میں نماز میں ہوں، رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک ہی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہی آدمی ہے، کبھی نماز میں یہ حالت ہے اور کبھی نماز میں یہ حالت ہے۔ یہ احسان کا معاملہ ہے کہ اپنی کیفیت کو پکڑ پکڑ کے لانا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیفیت تو خیر بڑے اوپر والوں کی بات ہوں گی، ہماری کیفیت کم سے کم اتنی ہونا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جذبات اندر سے آتے ہیں، انسان کے اندر جذبات آتے ہیں کہ نہیں میں اب تو ناغہ نہیں کروں گا، جی ایک کیفیت آ جاتی ہے، کبھی رونا آتا ہے بیان سن کے، کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا بیان سن کے کبھی آنکھ سے آنسو چلے آتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ نہیں میں روزانہ قرآن پڑھوں گا، میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھوں گا۔ یہ جو جذبات آتے ہیں، یہ ایمان کا گراف بڑھتا ہے، ایمان کا گراف بڑھتا ہے۔ اور احسان جو ہے کیفیت رہتی ہے، وہ کیفیت یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی سچویشن کیسی ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں آپ، دل لگ رہا ہے، یہ احسان کی حالت، اور دل نہیں لگ رہا ہے، باہر نکل رہے تو آپ احسان سے باہر نکل رہے ہیں، احسان سے باہر نکل رہے ہیں آپ۔ یہ علامات ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اسلام جو ہے ایک سرکل ہے، اسلام میں اور ایمان میں فرق بتا رہا ہوں، ان کی کیفیتوں میں فرق بتا رہا ہوں۔ اسلام جو ہے، جو دین اسلام کا ایک حصہ ہے اسلام، جی اس کا پارٹ نمبر 2 جو بیان کریں، اسلام جو ہے ایک سرکل ہے، یا بندہ مسلمان رہتا ہے یا بندہ پھر کافر رہتا ہے، یا بندہ مسلمان رہتا ہے یا پھر بندہ کافر رہتا۔ اب اگر اندر کھیل رہے ہیں اس سرکل کے اندر، تو جو جتنا عمل صالح کرے گا، جتنے نیکیاں کمائے گا، وہ ایمان کے سنٹر میں ہے، گناہ کرے گا تو ایمان کے کنارے پر آ رہا ہے، غلطی اگر کرتا ہے تو سیدھا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام کے معاملے جیسے میں نماز نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا ایک الگ بات ہے، نماز نہیں مانتا ایک الگ بات ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھے تو بڑا گنہگار ہے، مگر نماز نہیں مانتا سیدھا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، دور ہو رہا ہے، وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور قرآن نہیں مانتا تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے باہر۔ ایمان کی کیفیت ایسی نہیں رہتی ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ میں بتایا اسلام ایک سرکل جیسا ہے، یا اندر مسلمان رہے گا، کتنے بھی گناہ کرے، مسلمان شراب پی لیا تو مسلمان نہیں رہا، بولو نا بھائی، شراب پینے کے بعد مسلمان تو ہے، نماز چھوڑ دیا تو مسلمان نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، پکڑ کے مارنا چاہیے، مگر مسلمان تو ہے۔ چوری کر دیا پھر بھی مسلمان ہے، زنا کرا پھر بھی مسلمان ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرا پھر بھی مسلمان ہے، جی اللہ کو نہیں مانا سیدھا ایگزٹ باہر۔ تھوڑا مسلمان ہے، آدھا مسلمان ہے، پو مسلمان ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، یا پورا مسلمان ہے یا بالکل مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہ کرے تو کتنے بھی گناہ کرے، ان گنہگار مسلمان ہے، فاسق و فاجر مسلمان ہے، مگر مسلمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پورا مسلمان رہتا یا پھر باہر نکلا تو پورا کافر ہو جاتا۔ ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایمان کے بارے میں حدیث شریف مسلم شریف میں غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، اسلام بڑھتا کم ہوتا نہیں ہوتا۔ میں اگر پابندی سے نمازیں بھی پڑھ لیا، سنتیں بھی پڑھ لیا، نوافل بھی پڑھ لیا، اور سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اور پورے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود میں صرف مسلمان ہی رہتا ہوں، جی مسلمان ہی رہتا ہوں۔ اسلام مسلمان ہونے میں ایک مسلمان ہے، ایک کم مسلمان ہے، ایک کامل مسلمان ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان مسلمان ہے بس، ٹھیک ہے؟ ایمان کے اندر فرق پڑتا ہے، ایمان میں کمزور ایمان ہوتا ہے، عام مومن ہوتا ہے، کمال ایمان والا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ الایمان یزید و ینقص فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان جو ہے، ایمان کی کیفیت، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اندر ایک ہی وہ مسلمان ہی رہتا ہے جو کمزور ایمان والا رہتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے جو اعلیٰ ایمان والا رہتا، ٹھیک ہے؟ اور احسان ایک کیفیت ہے، احسان کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں جو بتائے ہیں ابھی، جو میں بتایا آپ سے کہ بھئی تو اللہ کی عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اگر ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو صوفیاء کرام کے پاس مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو صوفیاء کرام کے نزدیک کیا کہتے ہیں؟ آواز سے بولیے نا، مراقبہ کہتے ہیں، مراقبہ۔
مراقبہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ ہمیں یہ انٹینشن رہتا ہے، اس کی یہ سوچ رہتی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ پہلے شروع میں صوفیاء کرام جو ہے وہ بیٹھ کے مراقبہ کراتے، بیٹھو یہاں، چھوڑو سب چیزوں کو بھول جاؤ، آواز نہیں، لائٹ نہیں، تصویریں نہیں، کچھ نہیں، بس یہ خیال کرو اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میرے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہا، میرے سر کو بھی دیکھ رہا، میرے پیروں کو بھی دیکھ رہا، میرے لباس کو بھی دیکھ رہا، میرے مسکرانے کو دیکھ رہا، میرے سوچنے کو دیکھ رہا، اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ یعنی یہ سوچتا بندہ، اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں لاتے ہیں، چلتے ہوئے آپ یہ فیلنگ کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کھاتے ہوئے بھی یہ فیلنگ کرنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سند ہو گئے، ہم بے ہوش ہیں، ہم غفلت میں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ یاد دلانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اور مراقبے کا درجہ بہت بڑا ہے، مراقبے کا درجہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے مقابل میں ایک چیز آتی ہے، مراقبہ جیسی ہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا الگ، اس کو کہتے ہیں کشف، کاف شین فے، کشف۔ کشف میں یہ ہوتا ہے، کشف میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے نا بزرگان دین کے بارے میں، بھائی ان کو کشف ہے، بھائی دل اپن جو سوچ رہے ہیں وہ بول دیتے ہیں، ایسا سنے ہوں گے آپ۔ کشف کہتے ہیں جو بس وہی وہ کیا بولتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ میں آج ناشتے میں کیا کھایا، حضرت بول دیے، میں ناشتے میں کیا کھایا، میں کتنے بجے سویا تھا، حضرت کو معلوم ہے، مثلا حضرت کو معلوم ہے کہ میں کتنے بجے سویا، میرے دل میں کیا چل رہا، میرے دماغ میں کیا چل رہا، میرے گھر میں کیا ہو رہا، یہ معلوم ہو گیا۔ تو یہ ایک قوت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو قبر کے اندر کا کشف ہو جاتا ہے، قبر میں کیا چل رہا ہے معلوم ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں، یہ کشف ہوتا ہے۔ اور یہ کشف جو ہے ایک کرامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے ہمارے پاس، وہی ان کو سب معلوم ہو جاتا، بھائی وہ صاحب حال آدمی ہے، بھائی بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں کشف والے۔ آپ کو میں بتاؤں، احسان کی دنیا میں ہم تین بتائے نا، ایمان، اسلام، احسان۔ احسان کے میدان کے اندر کشف چھوٹی چیز کا نام ہے اور مراقبہ بڑی چیز کا نام ہے۔ کشف میں ہوتا یہ کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے، اچھا انہوں یہ گناہ کر کے آئے، یہ برائی ہے ان کے اندر، یہ اچھا ہو یا برا سب معلوم ہو جاتا، دل کے اندر کا معلوم ہوگا، خبر کے اندر کا معلوم ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ ایکسرسائزز کرنے سے یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ اس کی ایکسرسائزز رہتے ہیں، یہ اتنے مرتبہ پڑھو، وہ اتنے مرتبہ پڑھو، اتنے دیر خاموش بیٹھو، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، اس کے ایکسرسائزز رہتے، کشف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کس کے دل میں کیا چل رہا، کس کے دماغ میں کیا چل رہا، خبر میں کیا چل رہا، دیوار کے پیچھے کیا چل رہا، یہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے اور اس کو بزرگان دین پسند نہیں کرتے، بولتے یہ بند کرو۔ کیا ہے ان کے، حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھے ہیں کہ بابا ان کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں ہے جی، کہ کوئی اگر گھر کے اندر ہے، بھئی آدمی اچھا ہے یا برا ہے، نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، ان یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بھئی میرا اللہ کا معاملہ، اللہ معاف کرتا۔ اگر ان گناہ اپنے طور پہ کر لے رہا ہے، آپ کیوں جھانک رہے ہیں اس کے گھر میں؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی جھانکے تو آپ کو پسند آتا؟ تو جس طرح سے گھر میں نہیں جھانکنا، اسی طرح کسی کے دل میں نہیں جھانکنا، کسی کے دماغ میں نہیں جھانکنا، کسی کے قبر کے اندر نہیں جھانکنا۔ بعض احوال ہوتے ہیں، جیسا کہ باپ کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے حال چال پہ نظر رکھے، ماں کو اجازت ہوتی ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کے اوپر وہ نظر رکھ سکتی ہے، ویسا پیر و مرشد اور اللہ والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھے، ان کو کشف کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مگر عام لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کشف حاصل ہو گیا، اس کے لیے ریاضت کرے، پڑھے کرے، کشف حاصل ہوگا تو ہم بڑے آدمی بن گئے، نہیں، کشف حاصل ہونا بڑا پن نہیں ہے۔ بڑا پن کیا ہے؟ بڑا پن مراقبہ ہے۔ مراقبہ میں ہوتا یہ کہ اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے، کشف میں بندہ بندے کو دیکھ رہا ہے اور مراقبہ میں اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ اور کشف میں آپ کو دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، کشف میں دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کے پاس بیٹھ کے وضو کرتے تھے، تو دوسرے اور لوگ جو وضو کرتے ہیں نا، آپ سنے ہوں گے نا، وضو کرے تو جو پانی ٹپکتا ہے اس سے گناہ جھڑ جاتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، جب وہ وضو کرنے بیٹھتے، دوسرے لوگ وضو کر رہے تو جو پانی سے گناہ ٹپکتے نا، وہ نظر آ جاتے تھے ان کو، اچھا ان کا یہ جھوٹ بولے سے گناہ ٹپکا، ان کا یہ کرے سے گناہ، تو وہ سب نظر آ جاتا تھا ان کو، کون کیا کرا ہوا ہے۔ تو انہوں دعا کیے تھے، یا اللہ میں دوسروں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، یہ صلاحیت بند کر دے۔ سو پھر کشف بند ہو گیا تھا ان کو، وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ ہم جھانکنا چاہتے ہیں نا، ہمارا مزاج اچھا ہونا ایسا کرا گا، بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس کے اندر، بہت بری چیز ہے یہ،
دوسروں کا عیب جاننا بہت بری چیز ہے، نہیں جاننا، چھوڑ دو، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ، اس کا پروردگار حساب لے گا، وہ ہمارا نہیں۔ مراقبہ کرو، مراقبہ میں ہمیشہ آپ کو اپنی غلطیوں پہ نظر پلٹے گی۔ مراقبہ جو آپ کے ایمان کو کیا کہتے ہیں، مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، احسان کا ایک ایسا باب ہے مراقبہ، اگر اس پر بندہ پابندی کرے اس کا ایمان اچھا ہو جاتا ہے۔ مراقبہ اگر بندہ کرے تو اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے۔ مراقبہ انسان کے ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتا ہے، یعنی آپ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہاتھ پیر کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے گفتگو کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے، میں کب سو رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں کب سویا، میں کب اٹھا، صبح میں اٹھا، فجر میں اٹھا، فجر سے پہلے اٹھا، فجر کے ناغہ کر دیا میں فجر کو، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو فیلنگ آتی ہے انسان کو غلطیوں سے بچا کر اس کو بہترین بناتی، یہ مراقبہ یہ کام کرتا۔ پھر باطن کے اوپر آپ یہ سوچو کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، دل میں آتا نا ایسا، دل میں اس کو مار کے، دل میں آتا نا مارو اس کو تو میں بتاؤں گا، دل میں آتا کہ میں اس سے تو بدلہ لے کے رہوں گا، اس کو تو ٹائم آنے پہ دیکھ لوں گا، یہ بغض ہے۔ یہ کسی سے انسان جلتا ہے، ارے ان نے ترقی کر لیا میں نہیں کرا، یہ جو جلن ہے یہ اللہ کو دکھ رہی ہے، یہ گندگیاں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو صحیح کرو، صاف کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو دل کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور جسم کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال تھوڑا سا میں ذکر کر دیا ایمان، اسلام اور احسان کا، ایک سرسری تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان کا گراف بڑھ گیا ہے، جو کامل ایمان والا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھے ایمان والا کون ہے، یہ جو ہمارے مزاج میں رہتا ہے کہ ہم اس کو ستائے یا اس کو ڈرائے اور کم آواز میں بات کرنے کو ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں، اگر کوئی کچھ بول دیا اس کو جواب نہیں دیا تو مطلب ہے بزدل، ہمارے پاس بزدلی ہے، اگر کوئی کچھ بول دیا ہم اس کو جواب نہیں دیے، نہیں، یہ جو فوراً جواب دے دینا، حساب چکتا کر دینا، بتا دینا، ڈرا دینا، دھمکا دینا، روب بٹھا دینا، بتاتا ہوں لوگوں کو میں، یہ جو مزاج ہے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس میں انسان کا اپنا فرعون جاگتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں بتا دیتا ہوں، میرے سے ڈر کے رہنا، یہ انسان کا اپنے اندر کا فرعون رہتا ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی نظر میں ہمیشہ خدا رہتا ہے، اگر میں اس کو معاف کر دے تو اللہ کے پاس اجر ملتا، اللہ کا حکم ہے صبر کرو، طاقت رکھتے ہوئے کمزور کو مت مارو، جی ہمیشہ اللہ کی یاد جاگے رہتی ہے۔ جو اچھا بندہ ہوتا ہے، ایمان والا بندہ رہتا ہے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ ملتا ہے، اچھے ڈھنگ سے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، بات نرم کرتا ہے، سامنے والا غلط بات کرا بھی تو جواب اچھے سے دیتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سنے ہوں گے نا یہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس ایسے ہی معنی بتاتے ہیں اس کا، جب جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے سے ہماری بات ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا معنی نہیں ہے اس کا۔ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، سامنے والا جھگڑے کی بات کرتا ہے تو بھی یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، سامنے والا لڑائی بڑھانا چاہتے ہیں یہ لڑائی بجھانے کی بات کرتے ہیں، سامنے والا ڈرانا چاہتا ہے اور انہوں معافی مانگتے رہتے ہیں، غلطی نہیں کر کے معافی مانگتے ہیں، سوری بھائی معاف کر دو بھائی غلطی ہوگی، ختم کر دو، ارے سامنے والے کیا سمجھیں گے، ڈر گئے، اب وہ ڈر گئے سمجھو، کچھ بھی سمجھو، میں ڈر گیا سمجھیں گے نا، کچھ بھی ہو کے لڑائی ختم ہو گئی تو اچھا ہے بس، حالانکہ میں طاقتور ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں جی، مگر میں لڑائی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا سلاما، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو سلامتی اور پیس اور جھگڑے کو ختم کرنا اور سلوشن نکالنے کی بات کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی علامت۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کمال ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اتنا زیادہ کمال والا ہوتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، کمال ایمان کی صرف یہ علامت نہیں ہے کہ اچھے اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رہنا، یہ فرمایا۔ دیکھیے آپ، یہ بڑی اہم پوائنٹ کی بات، نوجوانوں سے بول رہا ہوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کا مسئلہ، مردانے کا مسئلہ یہ زیادہ تر رہتا ہے، یہ گھر والوں کو ڈرا کے رکھتے اور باہر بڑا مسکرا کے ملتے، گھر والوں کے ساتھ نرم رہنا، بیوی کے ساتھ نرم رہنا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے نوجوانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ماں باپ کو بھی جوابیں دے رہے ہیں،
ماں ذرا کیا غصے میں آ گئی، بھی بڑھاپے میں ماں غصے میں نہیں آئیں گی، باپ غصے میں نہیں آئیں گے، تو غصے میں کون آنا؟ روڈ والے غصے میں آنا تم کو؟ ماں باپ کا تو اتنا حق ہے کہ وہ آپ کو غصے میں آئے، آپ کا کان پکڑے، کھانا بند کرے اور سب کے سامنے آپ کو مارے، یہ ان کا حق ہے۔ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ان کو، بدتمیزی ہے وہ۔ اگر ان کو غصہ آیا بلا وجہ، بلا قصور کے، قصور نہ ہو اور غصہ آئے، عمر ہے 50 سال 60 سال عمر جب ہو جاتی ہے، انسان کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہے، اس کے نسیں کمزور ہو جاتی، دماغ کمزور ہو جاتا، تو بات بات پہ غصہ آ جاتا، چھڑچھڑا پن ہوتا، تو وہ اب غصہ کس پہ نکالیں گے؟ باز والوں پہ نکالیں گے، سڑک والوں پہ نکالیں گے۔ غصہ جو بھی ہوگا وہ اپنے اولاد کے غصے میں آئیں گے۔ چاہے وہ غلطی رہے غصے میں آئے، ان کا حق ہے، اور غلطی نہ رہے وہ غصے میں آئے تب بھی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے، پلٹا کے اف نہیں بولنا اپنی زبان سے، اف نہیں بولنا، خاموش سننا بس۔ غصہ ہے غصے میں غصے میں نہیں، مارتے تو مارنے دو، سزا دیتے سزا دینے دو، پلٹا کے جواب نہیں دے۔ بیوی کے ساتھ سختی نہیں کرنا، بیوی کے ساتھ نرمی کرنا۔ بیوی دیکھیے، بیوی جو ہوتی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، بیوی اور بچے یہ ایک کمزور مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ نوجوان بچے ماشاءاللہ، بعض شادی شدہ حضرات بھی ہے، اکثریت تو یہاں پر غیر شادی شدہ بچوں کی ہے۔ کل کے دن آپ کی شادی ہوگی، یاد رکھو یہ جو آپ کے بیوی یا بچے ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ کے پاس رکھائے گا۔ ایک عورت ہے، شادی کر کے اس کے ماں باپ آپ کے پاس بھیجا دیے، آپ مثال کے طور پر اگر مرد طلاق دے دے، مرد آدمی کے بار بار رشتے آسانی سے ہو جاتے، عورتوں کے نہیں ہوتے، بچیوں کی شادیاں آسانی سے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو بار بار اس کو ڈراتے، چھوڑ دوں گا، بھیج دوں گا تیرے باپ کے گھر کو، نکل یہاں سے۔ اب وہ بیچاری ڈر مر کے رہتی نا، کو بھائی نکال دیے تو پھر جاؤں گے کہاں، پھر ایک مرتبہ میرے بابا 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کر کے شادی کرے، ماں باپ پہ بوجھ بن جاؤں گی، کیسا کروں گی، وہ پریشانی میں دبتے رہتی اور آپ اس کو دباتے رہتے۔ یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے بیوی دی اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے سکون کے لیے دیا ہے، ڈرانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ بیویاں جو ہوتی ہیں، بیوی بچے، یہ فیملی جو ہوتی ہے نا، یہ فیملی یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ گھر کا بڑا آئے گا، کچھ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیز لائے گا، ہم بیٹھیں گے کھائیں گے، وہ آپ سے ٹائم پوچھتے ہیں۔ بیوی بچوں کو کیا چاہیے؟ آپ کا کچھ ٹائم چاہیے۔ بیوی بچوں کو کیا چاہیے؟ آپ کی مسکراہٹ چاہیے۔ دیکھو ایک میں بات بتاتا ہوں اس کے اندر، حالانکہ یہ آگے شاید سبجیکٹ ان ڈیٹیل آئے گا، لیکن کچھ اہم باتیں ذہن میں آتے جا رہی تو بتا دیتا ہوں۔ مرد آدمی جتنا آزاد دنیا کے اندر گھومتا ہے نا، عورت اتنا نہیں گھوم سکتی۔ اب دل بولا، اب نکلتے یہاں سے، بائک کے کک مارے، یہاں سے نکل کے ہم بارکس چلے جاتے، پہاڑی شریف کا پہاڑ چڑھ کے اوپر بیٹھ جاتے، درگاہ شریف میں جا کے، جی یہاں سے دل بولا ابھی بنجارہ ہلز پہنچ کے سٹی سینٹر گھوم لیتے۔ آپ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دل بولا موزم جاہی مارکیٹ پہ گئے اور آئس کریم کھا کے نکل گئے۔ بچے کر سکتے، بچیاں کر سکتے، یہ سب آسان نہیں ہوتا عورت کے لیے باہر نکلنا۔ باوجود چلو آپ ان کو گاڑی دلا دو، ان کو سب کچھ کرو، اس کے باوجود بھی عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جب چاہے اٹھے نکل گئے، دنیا دیکھ لیے۔ وہ آپ دیکھیں، میں اور آپ کا، ہمارا مردانے کا معاملہ یہ رہتا ہے، روزانہ ہم دنیا گھومتے رہتے، ہمارا ذہن 1 سے 4 جگہ جاتا ہے، ذہن ڈائیورٹ ہوتا رہتا ہے، ادھر جاتے ادھر جاتے، تو یعنی سکون ملتے رہتا دماغ کو، تفریح ہوتی رہتی ہے۔ عورتیں 4 دیواری کے اندر ہوتی، وہ بند رہتی ہے، وہ پریشان رہتی ہے، ان کو ٹینشن بھی اسی کے اندر، کھانا پکانا اور کپڑے دھلنا اور بچوں کا اور معاملہ، ان کی چھوٹی دنیا رہتی ہے، اور اس چھوٹی دنیا کے اندر ان کو ایک ٹینشن ہو جاتا، پریشانی ہو جاتی، کیونکہ ہماری طرح نہیں جا سکتے نا ہر جگہ۔ ہمارے دماغ خراب ہوا، بیزار کیا، چلو بھائی اٹھو نکلو، چلو یہاں سے، چلو بہادر پورہ ذرا زو جا کے آ جائیں گے، گئے اور آ گئے، دماغ ذرا چرکھاندہ پنا ہو رہا، ذرا اٹھے نکل گئے، ذرا دوست کے پاس جا کے ذرا ٹھنڈا ونڈا منگا، بھائی دوست کے گھر میں گئے اور بیٹھ گئے، ٹھنڈا ونڈا منگا لیے، ایک آدھ میچ ویچ دیکھ لیے، دوست کے ساتھ کھا لیے پی لیے، نکل کے آ گئے۔ آپ کو ذہن بدلنے تو اتنے رستے ہیں، اس کو ذہن بدلنے رستے ہیں، اس کو اپنے ماں باپ کے بھی گھر جانا ہے تو آپ سے پوچھ کے جانا ہے، وہ نہیں نکل سکتی اتنا آسان۔ اب اس میں ہم پوری دنیا گھومتے رہتے، اب اس میں ان کو چرکھاندہ پن ہوتا ہے، ان کو ٹینشن ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو تھوڑا اس کی زبان تھوڑا تیز ہو جاتی ہے، تھوڑا اونٹنا ہوتا ہے ان کے اندر، اونٹنا، تو گھر میں جائے بڑی آواز سے بات کر رہی ہے، خاموش بیٹھ، میں تو وہ کروں گا، میں تو یہ کروں گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، نرم کرنا، تھوڑا ان غصے میں آ رہی تو تھوڑا بیٹھ کے مسکرا لینا اس کے، ٹھیک ہے بھائی بول لو جتنا بولنا ہے بول لو، اس کی دل دماغ پہ بوجھ رہتا نا، ان کہاں نکالیں گے بولیے آپ،
عورت کو تھوڑا سننا، بچوں کو تھوڑا سننا، اور مردانے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزارے، یہ ان کے بنیادی حقوق میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم نہیں اس کا ایمان ہی کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ 100 کن ہوتے شادیوں میں، 2 بیوی، 3 بیوی، 4 بیوی، تو 100 کنوں کی تو بنتی نہیں نا آپس میں، وہ کسی لیول پہ چلے جائے تو وہ تو نہیں بنتی، مطلب تھوڑا تو رہتا، بہت اچھے رہے تو بھی تھوڑا تو بھی رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ہماری مائیں زائد تھی، زیادہ تھی۔ اب ام المؤمنین عائشہ کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ کے پاس ہے جی، تھوڑا تیز مزاجی تھی ام المؤمنین، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دوسری ازواج مطہرات میں دوسرے ام المؤمنین حفصہ تھے یا ام سلمہ تھے رضی اللہ عنہما، ان میں سے کون تھے نہیں معلوم، انہوں پکا کے بھجا دیے، حصہ بھی جائے پکا کے۔ اب ام المؤمنین عائشہ کا یہ خیال ہے کہ آج حضور میرے پاس ہے، میں پکاؤں گی، میں کھلاؤں گی، میرا دن ہے۔ اب ادھر سے حصہ آ گیا، سالن والن بن کے آ گیا۔ اب ام المؤمنین عائشہ کو غصہ، ایک لے کے آنے والا لے کے آیا، بھائی ام المؤمنین بھیجائے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے سالن بھیجائے بلکہ سامنے لاتے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وہ غصہ آیا کہ میرے دن میں ان کیوں بھیجائی، غصہ، عورتوں کا غصہ آ کے وہ جو کٹورا لائے تھے سالن کا اس پہ ایسے ہاتھ مارے تو وہ گر کے پھٹ کے پورا وہ کھانا پینا بھی ادھر ادھر ہو گیا اور وہ برتن بھی ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی رہے تو اٹھ کے 2 تماچے اسی وقت اپنے بیوی کو مارتے اور اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتے، مگر یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ حضور کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے مار کے برتن توڑ دیے، سالن والن سب، کھانا وانا سب ستیاناش ہو گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے آ کے سکون سے، نہیں عائشہ غصے میں نہیں عائشہ غصے میں مت آؤ، آپ آرام سے بیٹھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جھک کے وہ پورے برتن کے جو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ پورے ٹکڑوں کو جمع کر کے وہ صاف کر کے پورا کھانا وانا اٹھائے کونے میں کر کے، وہ جن کا برتن ٹوٹ گیا اپنے کمرے میں سے دوسرا برتن نکال کے لا کے ان کو بولو کہ برتن ٹوٹ گیا، یہ رکھو، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، آپ دیکھو کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر ایسا کر دے تو ہمارے کو کتنا غصہ آ جاتا جی۔ اور ام المؤمنین اس طرح سے، یعنی بیوی ہے نا، شوہر کو تو حق ہے کہ ضرورت پڑے تو ڈرا سکتے ہیں، مگر نرمی اختیار کرو۔ جتنا نرم عورت کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رہیں گے، جتنا نرم رہیں گے اتنا زیادہ ایمان کمال کریں گا۔ اور اگر گھر میں کوئی بوجھ ہو، کوئی ٹینشن ہو، وہ اپنے اوپر لے لینا۔ ہمارا مزاج کیسا بنتا معلوم، ہم باہر جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور باہر کی تھکان، ٹینشن، لڑائی جھگڑا وہ پورا آ کے گھر میں نکلتا ہو۔ ایک جملہ، بھائی ذرا سودا لانا ہے، دیکھو یہ گھر میں ختم ہو گیا، ارے کیا لگاتے رہتے، میں اتنا ٹینشن میں ہوں، پھر وہی سودا لاؤ بولتے، پھر وہی کرو بولتے، کیا طریقہ ہے آپ کا، دکھ رہا نہیں آدمی تھکا ہوا ہے۔ یعنی آپ باہر کا ٹینشن گھر کے اندر لا کر ڈالتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ باہر جتنا بھی ٹینشن ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ باہر کا ٹینشن پورا باہر پھینک کے آنا، اور گھر میں دروازے میں داخل ہوتے وقت مسکرا لے کے، ہاتھ میں کچھ لے کے داخل ہونا، مسکرا لیتے، کچھ بسکٹ، آم، کچھ تو بھی، ایک چھوٹا بڑا کوئی بھی ایک چیز۔ میرے بھائی ہے، میرے اچھا یاد ہے، یعنی میں اپنے چھوٹے بھائی سے ایک سبق سیکھا، میں قطر گیا تھا، آپ جانتے ہوں گے میرے بھائی قطر میں رہتے، تو موطا امام مالک، حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی، موطا امام مالک کا ہم لوگ دورہ حدیث کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ قطر میں بڑے انتظامات، اب ہم کریں انتظام مگر اتنے بڑے تو انتظامات نہیں ہوتے، تو وہ دورہ حدیث ہو رہا ہے، تو دورہ حدیث میں پھر چائے کا انتظام، پھر دورہ حدیث میں کیڈبریز کا انتظام، پھر دورہ حدیث میں کری پفس کا انتظام، وہ تھوڑی آدھے گھنٹے سے کچھ نہ کچھ ایک راؤنڈ لگتے رہتا ہے، حدیث بھی چلتے رہتی ہے اور راؤنڈ بھی لگتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ ہمارے انتظامیہ بھی اتنا مالدار ہو جائے کہ ہم بھی آگے ایسا کچھ کر سکیں۔ خیر وہاں پر ہوتا تھا یہ، تو یہ جب چلتا تھا تو وہ لوگ ایسے بڑی کشتی کے اندر چاکلیٹس لے کے آتے تھے، کیڈبریز وغیرہ جیسے ہوتے ہیں نا، ایسے چھوٹے چاکلیٹس، ایک مرتبہ میں منہ میں ڈال لیے ایسے چاکلیٹس لے کے وہ گھما رہے، تو وہ 2-3 راؤنڈ کشتی آتی، 2-3 راؤنڈ آتی کشتی، تو وہ ہمارے بھائی صاحب کیا کرتے تھے، وہ ٹیشو پیپرز وغیرہ ساتھ میں ہوتے ہیں نا، تو میں لیتا کھا لیتا، ہم بازو بیٹھے ہوئے، تو وہ ایک چاکلیٹ لے کے اپنے وہ ٹیشو پیپر میں ایسا رکھ لیتے بازو، میں بولا انہوں رکھ لینے کا کیا ہے، اس میں کھا لینے کا ہے۔ پھر سیکنڈ راؤنڈ آیا تو پھر وہ اس میں سے لے لیے، میں لیا، اپنا کھا لیا، سب لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ لیے اور پھر اس میں رکھ لیے۔ تو میں درس ختم ہونے کے بعد بولا کہ یہ کیا ہے،
اس کو اٹھا کے رکھے ادھر لاؤ، نہیں آپ کو نہیں ہونا تو دیو، میں ہی کھا لیتا ہوں، میرے بہت شوق ہے، بہت پسند میرے کو چاکلیٹ، میں بھائی چاکلیٹ دے دو میں ہی کھا لیتا ہوں۔ ارے نہیں بھائی، بچوں کے ایسے رکھا، گھر میں ان کی 2 بچیاں ہیں چھوٹے، وہ 2 بچیوں کے ایسے 2 اٹھا کے انہوں رکھ لیے۔ میں بولا کہ روزانہ یہ بچیاں کٹ کیٹ کھاتے ہیں، کیڈبریز کھاتے ہیں، اسنیکرز کھاتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں۔ گلف ہے نا، وہ یہاں پر بھی رہے تو کھاتے ہیں الحمدللہ، چلتے رہتا، وہاں تو روزانہ ہی ہوتے رہتا۔ جس کو اتنے بڑے بڑے اسنیکرز اور کیڈبریز وغیرہ بڑے بڑے کھاتے، اس کو اتنا چھوٹا چاکلیٹ کا ٹکڑا دینے کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا مزاج ہے؟ تو انہوں نے بولے، اور بچے جو ہے تبدیلی چاہتے، ان کا یہ جملہ تھا کہ آپ بڑا چاکلیٹ روزانہ دے رہے ہو، اس کو عادت ہوتی ہے، پیک کرا ہوا، یہ کھلا ہوا ہے الگ ہے، ذرا اسٹائل چینج ہو گیا نا، دیکھو آپ بچے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور گھر جانے کے بعد انہوں دیے تو وہ بچے جو ہے بڑے بڑے چاکلیٹوں کو چھوڑ کے وہ چھوٹا چاکلیٹ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی بچے چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو، گھر کے اندر رہتے نا، 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں، عورت ہو یا بچے ہو، ان کو چاہیے کچھ چینج ہو۔ آپ بول رہے ہیں بھی میں چاول نہیں لایا، کیا گوشت لا کے نہیں دیتے؟ بڑھو کھاؤ، کتنا کھانا ہے بھائی، گوشت کھاتے، مسالے کھاتے، یہ تو کھاتے ہی رہتے۔ آپ ایک آدھا درجن موز لے کے چلے آؤ، دیکھو ان لوگوں کی خوشی کیسی رہتی، کچھ تو پیسٹری لے کے چلے آؤ، کچھ چینج کرو، گھر والوں کا خیال کرو اور گھر والوں کے ساتھ نرمی کرو۔ یعنی گھر سے، یعنی باہر کا لوڈ لے کر گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، باہر کا ٹوکرا پریشانیوں کا باہر پھینکو اور گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر وہ تھوڑا تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اگر وہ تھوڑا ٹینشن میں ہیں اور پریشان ہیں، اس کے باوجود ان کی پریشانی آپ اپنی طرف لو، ان کے سخت جملے سنو، اس کے بعد پھر ان کو ایک مسکرانے والا، خوش کرنے والا جملہ بول دو، خوش کرنے والا جملہ بول دو، پوری ان کی ٹینشن ختم ہو کے ان کو آرزو رہنا کہ انہوں گھر میں آ گئے تو اچھا رہتا، بھائی بڑا ٹینشن ہے، انہوں آ گئے تو بس صحیح ہو جاتا، ایسا انتظار رہنا۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رہنا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمال ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 9 میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، یہ تقریباً اس کے ہم معنی حدیث ہے۔ یہ ایمان والوں میں، مؤمنین میں سب سے کمال درجے کا ایمان رکھنے والے جو ہوتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ان میں سب سے بہترین اخلاق رکھنے والے، جس کے اخلاق جتنے اونچے، یہ سابقہ حدیث میں گیا، جتنے اخلاق اونچے اتنا بہتر ایمان ہوتا۔ اور آگے فرماتے وخیارکم، اور تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ خیارکم، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو حفظ کر لیں، 30 پارے یاد کر لیں۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھی تقریر کرنے والا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہی رہتا نا، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ وہ جو بڑا شملہ بن کے اسٹیج پہ آتے، لوگ ان کے ہاتھاں چومتے رہتے اور آ کے دھماکے کی تقریر کرتے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، حضرت 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 آئے اور چلے گئے۔ ہمارے نظر میں کیا ہے؟ سب سے اچھے آدمی، ارے بڑے اللہ والے ہیں بھائی، انہوں سب سے اچھے آدمی انہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، اسٹیج پہ بیٹھے تو سب سے اچھے آدمی نہیں، شملہ بنے تو یہ سب اچھے چیزیں ہیں۔ یہ آپ بولیں گے یہ شملہ بننے کے خلاف بول رہے ہیں کیا؟ نہیں، خلاف نہیں بول رہے، یہ سب اچھے کام ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وخیارکم، تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ خیارکم لنسائہم، جو اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ سب سے اچھے رہتے ہیں۔ یہ حضور فرمائے، حضور فرمائے جو اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ اچھا رہتا، ماں کے ساتھ اچھا رہتا، بیٹیوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہے، بہنوں کے ساتھ اچھا، گھر کی عورتوں کے ساتھ جو اچھا رہتا ہے انہیں اللہ کی نظر میں اچھا ہے۔ گھر کے عورتوں کے ساتھ سخت ہے، باہر پھر میرے جیسا 50 تقریریں کر لے، جی کوئی اچھا واز کر لے اور اچھے سے اچھے ڈریسنگ کر لے، بڑا اچھا قرآن پڑھ لے، بڑا اچھا حدیث پڑھ لے، یہ سب اچھے کام ہیں، مگر سب سے اچھا نہیں بن سکتا ہو۔ سب سے اچھا وہ جو گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 10، یہ تقریباً ہم معنی حدیث ہے، اس لیے صرف اس کو مختصراً بیان کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا رواہ الترمذی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، یعنی میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا، اور وہ جو میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا۔ قریب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھتے تھے نا، صدیق اکبر بیٹھتے، عمر فاروق بیٹھتے، عثمان غنی بیٹھتے، علی مرتضیٰ بیٹھتے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام بیٹھتے۔ ہم کیسے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی بات نہیں فرما رہے، فرما رہے منی اقربکم منی مجلسا یوم القیامتی، میرے سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر قریب بیٹھنا یہ صرف محبت ہے، اور قیامت کے دن قریب بیٹھنا یہ محبت بھی ہے، اور وہ تو پریشانیوں کا دن ہے نا بھائی۔ وہ قیامت کے دن بچاتے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچاتے نا، اور کون بچاتا؟ اور کوئی ہے بچانے والا اس دن؟ اور کسی کی چلتی اس دن؟ بخاری شریف اور مسلم شریف آپ اٹھا کر پڑھے، اس دن تو بڑے بڑے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ حساب شروع کروائیے، بولے تو انہوں بولتے ہیں آج تو مولا بہت غصے میں، غضب ربی غضبا شدیدا، آج میرا پروردگار تو بہت زیادہ غصے میں ہے، آج میں نہیں بات کر سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ کہیں گے کہ یا رسول آپ کچھ کریے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ انا لہا، حضور کہیں گے یہ کام تو میں ہی کر سکتا ہوں، یہ کام کے لیے میں بنایا گیا۔ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ کے سامنے سفارش کرنا ہے، گزارش کرنا ہے، درخواست دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو یہ مجال تو صرف میری ہے، کسی کی نہیں چلنے والی ہے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس دن کسی کی نہیں چلتی، اس دن اگر میرے ساتھ رہنا ہے، چلتی تو صرف میری، اور رہنا میرے ساتھ ہے، تو میرے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہی آدمی رہے گا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا رہے گا، جس کے اخلاق اچھے، جس کے کیریکٹر اچھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیو اچھا ہو، ملنے کا انداز اچھا ہو۔ بس ایسے مل رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ملا رہے ہیں، ایسا مزاج بن گیا نا آج کل، فیشن ہے سعودی ریٹرن فیشن، جو ایسا ہی ہے نا سعودی ریٹرن، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا، بس ایسا دیکھ رہے نہیں برابر۔ ایسا ہوا میرے ساتھ بھی، ایسا ہوا بعض حضرات سے جا کر میں اسپیشلی ملاقات کیا، ماشاءاللہ بڑی داڑھی، اچھی ٹوپی، لمبا چوڑا قد، آنکھوں میں سرما، کرتے پہ عطر، اور کیا کیا ان کے اوصاف ہو سکتے، بڑے متقی، نمازی، فلاں۔ میں جا کے پورے ادب سے ان سے ملاقات کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بچہ ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں، اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کتنے بھی سرمے آنکھوں میں لگا لو، اور کتنے بھی عطر آنکھ پہ من لو، اور کتنے سجدے کرنا ہے سجدے کر لو، قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکیں گے، قریب نہیں ہو سکیں گے۔ قریب ہونا ہے تو بچے سے بھی ملو تو پورے اہتمام کے ساتھ ملو، سامنے والے کو عزت دو، اپنے آپ کو کم سمجھو، سامنے والے کو اچھا سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے نا، ہمارے بزرگان دین کیا تعلیم دی ہے، بچوں سے اپنے سے چھوٹے سے ملو تو یہ ذہن میں رکھو کہ تم سے کم گناہ کرا، ٹائم ہی کم ملا نا اس کو، تو گناہ تم سے کم ہے۔ بڑوں سے ملو تو یہ یاد رکھ کے ملو کہ تم سے زیادہ نیک کام کیا، تم سے زیادہ نماز پڑھا، اس کو ٹائم زیادہ ملا، تم سے زیادہ درود شریف۔ جب بڑوں سے ملو تو بھی بڑا سمجھ کے ملو، اور چھوٹوں سے ملو تو بھی یہ سمجھ کے ملو کہ نیکیوں میں ان میرے سے آگے ہو سکتا ہے، گناہ تو میرے سے کم پڑا، گناہ تو اس کے کم ہے میرے سے۔ ہر ایک کو ریسپیکٹ دو، عزت دو، جتنا زیادہ اخلاق سے ملو گے، لوگ سختیاں کریں گے تم نرمیاں کرو گے، اس کے بدلے میں ہوگا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چاہنے لگ جائیں گے۔ اور ہمارا کیریکٹر کتنا خراب ہو گیا، آپ دیکھیے ہمارا کیریکٹر کتنا خراب ہو گیا۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چل رہے ہیں نارمل جیسے چلتے ہیں نا، گزر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلو ہو گئے، حضور کے ساتھ کچھ صحابی بھی تھے، سلو ہو گئے، اور چلتے چلتے سلو ہو گئے، پھر نارمل ہو گئے، یعنی چل رہے ہیں، چلتے چلتے کچھ جو نارمل اسپیڈ تھی وہ اسپیڈ سے سلو ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کچھ دیر چلنے کے بعد پھر نارمل اسپیڈ پہ آ گئے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ مطلب جیسے صفا والمروہ میں رہتا، ایک ایریے میں سلو چلنا ہے، پھر بیچ میں تیز چلنا ہے، پھر نارمل چلنا ہے، یا رسول اللہ کچھ ایسا آپ چلتے چلتے سلو ہو گئے پھر تیز چلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں جب چل رہا تھا تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میرے پیچھے ایک آدمی چل رہا تھا، میرے پیچھے ایک آدمی چل رہا تھا، اس کی عمر مجھ سے زیادہ تھی، تو اس کے سامنے چلنے میں مجھے جھجک ہوئی، حیا آئی۔ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ وہ تو یہودی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہودی تھا، عمر میں میرے سے بڑا نہیں تھا۔ دیکھیے ہم کون سے کیریکٹر پہ جا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، ہمارا کردار کیا ہے اور آقا کا کردار کیا ہے۔ ایک کافر یہودی دین اسلام کا دشمن بھی اگر ہے لیکن عمر میں بڑا ہے اور چل رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے آدمی کو پیٹ کر کے، بزرگ کو، ایک بڑی عمر والے آدمی کو پیٹ کر کے چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیے، اور اس کو بولے بھی نہیں، رک کے الگ سے آپ آگے آئے، یعنی احساس بھی نہیں دیے کہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، جی بتا کے بھی عزت نہیں کیے، خود بخود اپنی اسپیڈ کو کم کر دیے، وہ آدمی آگے نکل گیا، پھر حضور پیچھے چل رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ کردار ہے جو احاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین آدمی وہی ہے جو بہتر اخلاق والا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے سکھائے، اپنے عمل کے ذریعے سکھائے۔ ہم ایک عجیب ماحول بن گیا خاص طور پہ ہمارے پرانے شہر کا، ہم سمجھتے ہیں کسی ہندو کو ستا کے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیے، اور بولتے ہیں کہ ہم نے ستایا تو وہ لوگ نہیں ستاتے کیا ہمارے لوگوں کو؟ بھئی اگر وہ لوگ ستاتے ہیں، غیر مسلم اگر ہم کو ستاتا ہے تو یہ ان کا لو کیریکٹر ہے، یہ ان کے بد اخلاقیاں ہیں، ان کے بد اخلاقیاں ہیں۔ اگر وہ بد اخلاق ہوتے ہیں تو کیا ہم بھی بد اخلاق ہو جائیں گے؟ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل کیا ہندوؤں کو بنائیں گے، کیا یہودیوں کو بنائیں گے، عیسائیوں کو بنائیں گے، کیا دنیا داروں کو آئیڈیل بنائیں گے، یا رسول اللہ کو آئیڈیل بنائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم حضور کو آئیڈیل بنائیں گے۔ اگر ان کا یہ کیریکٹر ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ صحیح کر کے بتائیں گے۔ غلطی کا جواب ہم غلطی سے نہیں دیں گے، آگ کا جواب آگ سے نہیں دیں گے، کانٹے کا جواب کانٹے سے نہیں، ہم پھول سے دیں گے، جی آگ کا جواب ہم پانی سے دیں گے، غصے کا جواب نرمی سے دیں گے، بد اخلاقی کا جواب اور ستانے کا جواب ہم اخلاق سے دیں گے، اور بتائیں گے کوئی پوچھے کہ بھئی وہ تو تیرے ساتھ برا کرا تھا، تو کیوں اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے رسول اللہ نے ہم کو سکھایا ہے، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بھئی ہم حضور کو چاہنے کا دعویٰ کرتے، نہیں چاہتے کہ حضور ہم سے محبت کریں؟ جی ہم چاہتے نا حضور ہم سے محبت کرے۔ حضور ہم سے اسی وقت محبت کرتے ہیں جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، اور نہ صرف محبت بلکہ جس سے حضور محبت کرتے پھر قریب بھی بلا لیتے قیامت کے دن حضور۔ اور دیکھیں کتنے کرم کی بات ہے، کتنے کرم کی بات ہے، آپ تصور کریں۔ پہلی بات یہ کہ حضور کی محبت جیتیں گے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، سب سے بڑی چیز حضور کی محبت ملیں گی۔ پھر ساتھ ساتھ صرف محبت نہیں ملیں گے بلکہ حضور کے قریب بھی ہو جائیں گے، رائٹ؟ اور کتنی عزت دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو عزت دیتے نا، اچھے کو بھی عزت دیتے، برے کو بھی، سب کو عزت دیتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں۔ سو ایسا عزت دینے والوں کو حضور کتنی عزت دیے، دیکھیے آپ کیا لفظ استعمال کیے، فرمائے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا اور سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ اور قریب کیسے رہے گا؟ اقربکم منی مجلساً، قیامت کے دن وہ قریب میرے بیٹھے رہے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ الفاظ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا بھائی میدان محشر میں بٹھاتے، میدان محشر میں پسینے میں تیرتے ہوئے، حالت بے حال، تتر بتر رہیں گے، آنکھ پہ کپڑے نہیں رہیں گے، پریشان رہیں گے، ان کے پاس مدد مانگ لیتے پھرتے رہتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، اولاد کو چھوڑ کر، نفسی نفسی، ہر آدمی صرف اپنی سوچتے رہے گا اس موقع پر۔ اور ایسے دن، ایسے ہولناکی اور پریشانی کے دن میں حضور کے سائے میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہیں گے، قیامت کے دن بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ یہ اولیاء کو ملتا ہے یہ مقام، میں بتا رہا ہوں آپ کو، احادیث شریفہ میں ہے، قیامت کے دن پوری دنیا ٹھہرے رہے گی، اولیاء اللہ بیٹھے رہیں گے۔ اور جو اچھے اخلاق والا ہے، حضور فرما رہے ہیں جو اچھے اخلاق والا ہے اس کو بھی میں اپنے قریب بٹھا لوں گا۔ بڑے نصیب کی بات ہے یہ، احاسنکم اخلاقا، اپنے اخلاق کو اچھے کرو، نرم کرو اپنے اخلاق کو۔ حدیث نمبر 11، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، رواہ ابو داود۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی، ان المؤمن، بے شک ایمان والا، بے شک مؤمن، لیدرک بحسن خلقہ، وہ پا لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے۔ بے شک مؤمن جو ہوتا ہے، ایمان والا، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے پا لیتا ہے، کیا پا لیتا ہے؟ درجۃ الصائم القائم، ایسا روزے دار جو سال بھر روزہ رکھتا ہے، اور ایسا رات میں عبادت کرنے والا جو پوری پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ انسان اچھے اخلاق کے ذریعے وہ مقام پا لے سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھئی رمضان کے روزوں میں ہمارے نوجوان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ شوال کے جو 6 روزے رکھنا ہے اس میں آدھی امت رکھتی ہے اور آدھی امت ناغا کر دیتی ہے۔ سال بھر روزہ رکھنا بہت سخت کام ہوتا ہے۔ یہ بزرگان دین کیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، پیرانی پیر کرتے تھے، یہ پورا سال روزہ رکھنا، چند دن کو چھوڑ کر، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کے 3 دن، یہ دنوں میں تو منع ہے نا، شریعت سے منع ہے، باقی پورے کے پورے دن یہ بزرگان دین ایسے مجاہدہ کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سال ہا سال روزے رکھتے تھے، صواماً قوام۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتے مولا علی کی یہ صفت ہے کہ وہ صوام اور قوام، یعنی پورا پورا سال روزہ رکھتے۔ بہرحال یہ اولیاء کا درجہ ہے، بڑے بڑے مقامات کے بڑے بڑے مقامات ہے۔ یہ ولایت کی ایک کٹھن راہ ہے، کسب کرنا، محنت کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو مار دینا پڑتا ہے، تو ایک ولایت کا ایک مقام پڑتا ہے، درجۃ الصائم القائم، یہ بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ جو ولایت کا ایک درجہ ہے، صائم اور قائم، یہ درجہ انسان صرف اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے پا لے سکتا ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکا اخلاق کو اچھا کرو، اتنا زیادہ مقام پا لے سکتے۔ اب اس گفتگو کا کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ مولا علی کا مقام مل جائے گا، جی مولا علی کا مقام مل جائے گا یا پیران پیر کا مقام مل جائے گا، نہیں، کبھی ایسے کمپیئر نہیں کرتے، کبھی کمپیئر نہیں کرتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف روزے اور قیام اللیل کے مقامات نہیں تھے نا، جی وہ تو فاتح ولایت ہے، پھر صحابیت کے مقامات ہے، پھر اہل بیت کے مقامات ہے، ان کے درجے الگ ہیں۔ کبھی کمپیئر نہیں کرنا، کمپیئر کرنا یعنی بزرگوں سے اپنے آپ کو ٹیلی کرنا، کمپیئر کرنا، انہوں ایسے تھے ہم ایسا، انہوں اتنا کرے میں اتنا کرا۔ یہ جو بزرگان دین اولیاء اللہ یا صحابہ یا بڑے اکابر کے ساتھ جو اپنے آپ کو ٹیلی کر کے دیکھتے ہیں، یہ بے ادب لوگوں کا کام ہے۔ با ادب اہل سنت والجماعت کے لوگ کبھی یہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو ادب سے اور آگے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو حضور سے بھی کمپیئر کرتے، ایسے کر دیتے ہیں لوگ، بھائی انہوں اتنے نماز پڑھے ہم اتنے نماز پڑھے، انہوں یہ عمل کرے یہ عمل کرے، یہ صحابی اتنا کرے وہ صحابی۔ بعض لوگ لکھ بھی دیتے ہیں ایسا، نادانی میں، جہالت میں، اللہ ان کو معاف کرے اور سیدھی راہ پر ان کو لائے، لکھ دیتے ہیں ایسا، جہالت میں لکھ دیتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے نمازوں کی کثرت وغیرہ کے ذریعے، نمازوں کی کثرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، اب اگر کسی کو 65 سال مل گئی، کسی کو 65 سال مل گئی، کسی کو 70 سال عمر مل گئی، تو لکھتے ہیں باسا اوقات پابندی نماز وغیرہ کرتے 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 بندہ عمل کے میدان میں نبیوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کی بولی نہیں ہے، یہ با ادب اہل سنت والجماعت کے لوگ با ادب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک گمراہی ہے، ایک قسم کی گمراہی ہے کہ کمپیئر کر لینا، ٹیلی کرنا اپنے آپ کو ان کے جوتیوں کے صدقے میں ہم کو نمازیں ملی، جی ان کے صدقے میں، ان کے صدقے و طفیل اور ان کے واسطے میں تو ہم کو نماز، قرآن، روزہ وغیرہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب کبھی ہم نماز پڑھیں گے، جب کبھی ہم روزہ رکھیں گے اور جب کبھی ہم کوئی عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب برابر ملتا۔ عمل ہم کرتے ہیں، ثواب ان کو بھی ملتا، جتنا ہم کو ملتا اتنا ان کو بھی ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعدہ۔ جو کوئی ایک اچھا کام لوگ کو سکھاتا ہے، مسلمانوں کو ایک اچھا کام سکھاتا ہے، اسلام میں ایک اچھی بات کو لاتا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا جب تک عمل کرے، اور اس سے سیکھ کر جتنے بعد والے اس پر عمل کرتے رہیں گے
ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، دون ان ينقص من اجورهم شيء، ان کو برابر ثواب ملے گا، اور جتنا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا اتنا ہی ثواب پھر یہ اصل بتانے والے کے اکاؤنٹ میں بھی ڈالا جائے گا۔ پوری امت جتنا عمل کر رہی ہے وہ سارا کا سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں۔ کیسے ہم وہاں پر جا سکتے؟ کچھ بھی کر لو وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے، خلاص۔ اور اولیاء کرام کا بھی معاملہ یہی ہے، ان کے جتنے متبعین، ان سے ہدایت پانے والے جتنے بھی عمل کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں بھی پھر اتنا ثواب جا رہا۔ کبھی کمپیئر نہیں کرنا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت کی راہ میں روزہ اور قیام اللیل اور تہجد پڑھنا اور شب بیداریاں کرنا اور روزے رکھنا اور شہوتوں کو مارنا اور خواہشات کو ختم کر دینا، یہ سارا کام کرتے ہوئے بندہ جس مقام پہ جا سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اچھے اخلاق کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام پر بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث نمبر 12، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق رواہ الترمذی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، نام اعمال کا ترازو، اس کے اندر سب سے وزندار چیز جو ہوگی، اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزن رکھنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سب سے زیادہ، اب آپ اس میں بولیں گے کہ بھئی سب سے زیادہ وزن کا مطلب کیسا ہے؟ ماشاءاللہ سب نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان یہاں پر حاضر ہیں، میں ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں۔ لوہا ہے، مثال کے طور پر لوہا، اتنا لوہا آپ لے لیجئے تو سمجھیے ایک 10 کلو کا بٹ بنتا ہے، اتنا ہی ہوتا نا، ایک 10 کلو کا بٹ بنتا ہے۔ وہی آپ 10 کلو کا بٹ اگر سونے میں بنائے تو تھوڑا اور چھوٹا بنتا، رائٹ؟ اور 1 کلو تھرماکول لائے تو کتنا ہوتا؟ یہ تو بہت چھوٹا بتا دیا، 1 کلو تھرماکول اس سے زیادہ ہو جاتا۔ اور تو سمجھ رہے ہیں آپ چیز، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھنے میں زیادہ ہوتی ہیں پر ویٹ کم ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ جتنی بھی ہو اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑیاں ہوتی، ببول کی لکڑی کا ویٹ الگ ہوتا ہے، ساگوان کی لکڑی کا ویٹ الگ ہوتا ہے، عود کی لکڑی کا ویٹ الگ ہوتا ہے، ایک لکڑی الگ الگ اس کی کثافت ہوتی ہے۔ سائنس میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، ہم لوگ سائنس عربی میں پڑھے، اس کو کثافت اور لطافت کہتے ہیں۔ کثافت اور لطافت، یہ تھرماکول وغیرہ یہ چیزیں لطیف ہوتی ہیں، اس کو پانی کے اوپر ڈال دو تو وہ تیرتی رہتی ہے، یہ لکڑی کو ڈال دو، بعض قسم کی لکڑیاں تیرتے ہیں، بعض قسم کی لکڑیاں ڈوب جاتے ہیں، لوہا یا دوسرا میٹل ڈالو تو سیدھا اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ سمجھ رہے ہیں ایک زئبق ہوتا ہے، دیکھیے زئبق کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پارا بولتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں وہ جو تھرمامیٹر وغیرہ کے اندر؟ مرکیوری۔ اچھا خیر مجھے نہیں معلوم، ہم لوگ تو سائنس عربی میں پڑھے نا، تو زئبق کہتے ہیں۔ وہ جو پارا ہوتا ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے دیکھیے آپ، وہ پورا وہ لوہا، وہ چاندی وغیرہ وہ سب ایک طرف، یہ اس کا ویٹ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بعض چیزیں کم ہونے کے باوجود بھی زیادہ ویٹ کا کام کر جاتی ہے، اور قیامت کے دن تو باضابطہ ترازو لگنے والا ہے، باضابطہ ویٹنگ مشین لگیں گے وہاں پر قیامت کے دن، اور ایک طرف آپ کے اچھے اعمال ہوں گے اور ایک طرف آپ کے برے اعمال ہوں گے، اور اس کو تولا جائیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ذریعے تولنے لگائیں گا۔ تو اس وقت جو ہے بڑے بڑے دوسرے اعمال رہیں گے، انسان کے بہت سارے اعمال رہتے ہیں، بہت سارے اعمال، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، اور بہت مسجد تعمیر کرایا تھا، جا نماز بچھایا تھا، قرآن کی تلاوت کیا تھا، قرآن بانٹا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، ہر ایک کا الگ الگ قسم کا ویٹ رہے گا، کوئی کم کوئی زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کثافت اور ویٹ کے اعتبار سے، ترازو قیامت کے دن کے ترازو میں ویٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہی رہیں گے، باقی سارے اعمال سے زیادہ ان کا ویٹ زیادہ رہے گا، باقی سارے اعمال 4 ہوں گے، اس کے ایک کے ویٹ کے برابر نہیں ہوں گے۔ اچھے اخلاق کو ہمیشہ تھامے رکھنا، ہمیشہ تھامے رہنا، کیونکہ تھوڑا بھی اگر ہو تو بہت کام کرتا ہے، اگر ہمیشہ اچھے اخلاق والے ہو جائیں تو پھر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا نام اعمال کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 13، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس کو ملا کر پڑھنا ہے، عن ابن مسعود نہیں، عن ابن، ٹھیک ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم علی النار کل حین سہل قریب من الناس، قریب من الناس، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حرم علی النار، ایسا آدمی دوزخ پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کون سا؟ کلو حین، تین صفت جس آدمی کے اندر پائے جائے، تین صفتیں بیان کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تین صفتیں جس کے اندر پائے جائیں تو وہ ایسا آدمی جو ہے دوزخ پر حرام ہے، دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا وہ آدمی۔ کیا تین صفتیں؟ فرمائے پہلی صفت ہے حین۔ حین کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاج، نرم مزاج رہنا، بات بڑی آواز سے چیخا مار کے بات نہیں، بات آہستہ کرنا، رک کے کرنا، بچوں کے ساتھ نرم، بڑوں کے ساتھ نرم، کوئی غصے میں بھی آیا تو غصے کو ختم کر رہے ہیں آپ، ہر چیز میں نرمی 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 نرمی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آگے اور احادیث آ رہے ہیں اسی کا بیان ہے۔ بہرحال ہر چیز میں نرمی کرنا، ایک نرمی۔ دوسرا ہے سہل۔ سہل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب عام طور پہ اس کو ترجمہ پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتا سہل کیا ہے۔ سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی پیدا کرنے والا، سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیے بعض لوگ کا ایسا مزاج رہتا ہے، بھئی آج کھانے میں کیا ہے، بھئی آج سوجنے کی پھلی بنی ہے، سوجنے کی پھلی، ارے میرے کو پسند نہیں ہے بھئی، سوجنے کی پھلی بنی ہے آج، میرے کو پسند نہیں ہے بھئی، وہ نہیں میرے کو وہ پسند نہیں ہے، یہ کیوں نہیں بنا ہے، ویسے چھونا، ارے بھئی یہ دال میں نمک زیادہ ہے بھئی میں اتنا نہیں کھاتا، ارے ناشتے میں میرے کو روٹی ہونا تھا بھئی آج کھچڑی بن گئی، میرے کو یہ نہیں ہونا، ویسا ہونا ایسا ہونا، کرکری مزاج میں، جی مزاج میں کرکری رہتی، ایسے چھونا ویسے چھونا، یہ ٹیمپیچ کیوں نہیں لائے، وہ ٹیمپیچ کیوں نہیں لائے، بولتے کیوں نہیں آیا، دیر کیوں ہوئی، ہر چیز میں انہوں اٹکتے، بات کو لمبی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سہل، ایک تو نرمی بتا دیے وہ تو اچھے اخلاق، دوسرا سہل بولتے جیسا چلا دینا کام کو، ٹھیک ہے بھئی روٹی کھانا دل بول رہا تھا چاول آ گیا چلا دو، ٹھیک ہے جی، گرم کھانا دل بول رہا تھا ٹھنڈا کھانا آ گیا، ٹھیک ہے چلو، ایسا نہیں ویسا ایسا کھا لیں گے جی، سمجھ میں آ رہی بات؟ پتلا سالن پسند تھا، سخت وہ تھوڑا گھٹ سالن آ گیا چلا دو، ایسا نہیں ایسا بن گیا، تھوڑا گوشت برابر نہیں گلا چلا دو۔ وائٹ پیپرز میں منگایا تھا کچھ لکھنے کے واسطے، میرا مزاج ہے میں وائٹ پیپرز پہ لکھتا ہوں، ہرے پیپر لے کے آ گیا کوئی، چلو ٹھیک ہے اوکے، چل تو جاتا، لکھنے میں تو چل جاتا نا، ٹھیک ہے آج یہ کپڑے پہننا چاہ رہا تھا وہ کپڑے آ گئے۔ ملازموں پہ پریشر نہیں ڈالنا، بیوی بچوں پہ پریشر نہیں ڈالنا، ایک ایک چیز پہ حجت نہیں کرنا، ایسا ہی ہونا ویسا ہی ہونا، یہیں بیٹھتا ہوں میں وہاں نہیں بیٹھتا، سامنے کیسا بیٹھے پیچھے، ایک ایک چیز کو روکنا نہیں، کاموں کو روکنا نہیں، بڑھا دینا، چلو ہو گیا پاس کر دو، نکال دو، آگے بڑھا دو، کام کو ختم کر دو، اگلا کیا ہے، سمجھ رہے؟ ایک آدمی تھوڑا اب جیسا کلاس ہے، اب یہ کلاس شروع ہو گئی، بعض ذرا دیر سے پہنچے، کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد پہنچے، نہیں دیر سے کیسا آئے آپ جاؤ آپ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں چلو بھائی ٹھیک ہے آدھی چھوٹ گئی، آدھی ایبسنٹ ڈالتا ہے تو ڈال لو، مگر اب آ گئے نا نقصان نہیں کرتے، اندر آ جاؤ۔ یعنی ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کام کو پورا کر دو، رکاؤ مت اس کو، مزاج میں کرکری نہیں رہنا، ایک ایک چیز کو اٹکا نہیں دینا، آفس کا کام ہو، گھر کا کام کاج ہو، جو بھی چیز ہو، یہ معنی ہے سہل ان کا، سہل کام کو آسان کر دیتے، وزن نہیں کرتے، ایسا نہیں ایسا چلو چلا دیں۔ اپنے معاملات کے اندر میں گدے پہ ہی سوتا تھا، وہ گدا اسپنج کا ہی ہونا تھا، وہ تخت کے اوپر ہی رہنا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں، تخت ہے تخت پہ سو جائیں گے، گدا ہے گدے پہ سوئیں گے، زمین ہے زمین پہ سو جائیں گے، چادر پہ سوئیں گے، جیسا بھی ہے چلا لینا، سمجھ میں آ رہی بات؟ سامنے والے پہ بوجھ نہیں بننا، سامنے والے کے سامنے زیادہ شرائط نہیں ڈال دینا، آسان کرنا، یہ ہے سہلن۔ جو آدمی کام کو آسان کرتا ہے، جو آدمی نرم مزاج رہتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو آدمی کام کو آسان کرتا ہے، اور نمبر 3 قریب من الناس، ملنسار مزاج کا رہتا ہے، لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے، ڈسٹینس نہیں مینٹین کرتا۔ ڈسٹینس مینٹین کرنا ہمارے پاس شان ہوتی ہے، حد میں اس کو وہیں روک کے رکھنا، اس کو اس سے بڑھنے نہیں دینا اس کو،
ایسا نہیں، ملنسار رہنا، لوگ کے ساتھ مسکرانا، ہنسنا، بولنا، باتیں کرنا. بچے آتے خوشی سے بیٹھ کے. اب اگر مثال کے طور پہ میرے ویسا کوئی اکھڑ مولانا ہو، خشک ملا میرے ویسا کوئی خشک ملا ہو، بس ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے کیسے بیٹھے، ادب سے بیٹھو، یہ کیا ہے کھانا پینا سب، چلو پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھنا، ویسا ایسا نہیں. بچوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کبھی کبھی مذاق بھی کر دے رہے ہیں، کبھی ہنس دے رہے ہیں بھی، کبھی بول دے رہے ہیں بھی، کبھی ان سے بھی کچھ سن لے رہے ہیں، چلو کبھی کچھ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے چلا تو ہو گیا. یہ ملنسار طبیعت رہنا، جی ہمیشہ پڑھنا، ہمیشہ تقویٰ، ہمیشہ ویسا نہیں. تھوڑا بچے جو ہے، جو آج ٹنڈولکر اتنے رن مارا، آج سعید انور اتنے پہ آؤٹ ہوا، جی وہ بھی بول لیتے، تھوڑا وہ بھی سن لینا. جی میں خاص طور پہ بڑوں سے بات کر رہا ہوں، جب چھوٹے جب بات کرتے ہیں نا تو ان کے لیول میں اتر کے ان کے ساتھ بات کرنا، ذرا ان کا بھی دل لگتا. خاص طور پہ یہ بڑے بچے بھی نہیں کرتے. دیکھو آپ بڑے بچوں کے قریب چھوٹے بچے نہیں آتے کیا بولو آپ، چھوٹے بھائیوں کو تو ڈرا کے رکھتے. چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رہتے، بڑے بھائی کے ساتھ آتے نہیں. چھوٹے بھائی آ کے بڑے بھائی کے شولڈر پہ چڑھ کے بیٹھ جانا، اس کو بولتے ملنسار. یعنی بڑے بھیا آ گئے جن کی عمر 15 سال ہے، تو ان کا جو 4 سال کا بھائی رہتا نا، ان آ کے چڑھ کے شولڈر پہ بیٹھ جانا، بھیا آ گئے بول کے. یہ مزاج بنانا آپ. چھوٹے بھائیوں کو سب کو رائٹ رکھو ڈرا کے، ایسا نہیں. رائٹ رکھو ڈرا کے نہیں، رائٹ رکھو ان کو منا کے. سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو رائٹ رکھو ڈرا کے نہیں، ان کو رائٹ رکھو منا کے، پیار کر کے، چاکلیٹ دے کے، ہنس کے، بول کے، ان کے ساتھ تھوڑا گاڑی کھیلنا، وہ کار چلانا ان کے ساتھ 5 منٹ ہی صحیح، جا کے تھوڑا ایسا کر کے نکل جاؤ، ان بھیا بول کے خوش رہتا. اپنے چھوٹے بچوں، اپنے بیٹوں کو منا کے رکھنا، اپنے اولاد کو منا کے رکھنا، اسٹوڈنٹس کو منا کے رکھنا، ان کے ساتھ خوش رہنا، فرینڈلی تعلقات رہنا ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گود میں بٹھا لیتے. اپنے بچے ہو یا دوسروں کے بچے ہو، کوئی بچہ ہو لے کے گود میں بٹھا لیتے، اس کو کلے کو چومتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو شولڈر پہ بٹھا لیتے، اس سے مذاق کرتے. جی چوڑی، ایک بچہ حدیث شریفہ ہے، وہ چوڑی کھیلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے ساتھ چوڑی کی بات کرتے. اچھا آپ کی چوڑی کیسی ہے، جی آپ کی وہ کیسا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ڈال بنا کے کھیلتے نا، اس زمانے میں تو ایسے ڈال نہیں بن سکتے تھے، گڑیاں جو بناتے، جتنا اپنے شارپ گڑیاں آج بنتے ویسے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے، کچھ ایسی مٹی ڈال کے اس کو ایسا، وہ ایک لکڑی رکھتے، کچھ مٹی ڈالتے، اس کے اوپر ایسا کپڑا پہنا کے ایسا ڈوری بندھے تو سر بن جاتا. ڈوری بنائے تو سر بن جاتا. وہ باقی کو ایسا سی دیتے اطراف سے، وہ ایسے کپڑے کے گڑیاں بنتے تھے اس زمانے میں. وہ گڑیوں سے کھیلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھیلتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے. اب دیکھیں آپ، وہ کدھر آقا، جی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر اپنے بازو بٹھائے گا، وہ آقا. اور یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ کیا سکھا رہے ہیں. اور ہم شرماتے، ارے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ارے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بور مارتا ہے یار. نہیں، قریب من الناس، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ ان کا دل لگنا. ایسا بات ایسی کرنا کہ ان کا دل لگنا، اپنی مرضی کی نہیں بات کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، اگر آپ کو یہ دل، آپ کا یہ خیال ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھے تو ان کو جو اچھا لگتا وہ بات کرنا. کسی سے ملاقات ہوئی نا تو ان کے بچوں کے بارے میں پوچھنا، ان کو جو کھیل پسند ہے اس پہ بات کرنا، ان کو جو کھانا پسند ہے وہ کھانا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے. جی آپ بولیں گے میرے کو یہ پسند ہے، میرے کو یہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہے بھائی، یہ پروگرام میرے کو نہیں، میرے کو وہ پروگرام ہونا. میرے بچے ایسے، میرا بچہ اتنا کیوٹ ہے، میرا بچہ اتنا اچھا ہے، یاد کرا میرا بچہ ایسا بولا، میرا بچہ سامنے والا بور ہوتے رہتا. آپ بولو آپ کا بچہ ماشاءاللہ کیا بچہ ہو گیا بھائی، ارے بڑا ہو گیا بھائی ماشاءاللہ، کیا مسکرا، کیسا چہرہ ہونا ماشاءاللہ، کون سی کلاس میں. آپ اس کے بچے پہ بات کرتے رہو، خوش رہتا ہو، میرا بچہ. تو یہ ملنسار بننے کے یہ کچھ آپ کو وہ دے رہا ہوں میں، کیا بولتے ہنٹس دے رہا ہوں اور کچھ ٹپس دے رہا ہوں اس کے، کہ آپ ایسے لوگوں کو منائیے. آپ دیکھیے ان کیا کھانا پسند کرتا، کیا سبجیکٹ پسند کرتا، کیا گیم پسند کرتا، اس کے لیول میں آ کے بات کرو. ان خوش رہتا، آپ سے بولتا ماشاءاللہ کیا اچھا آدمی ہے، بولتا آپ یہ رہنا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی قربانیاں دینا پڑتا، نہ اپنے پسند کا کھانا، نہ اپنے پسند کا گیم، نہ اپنے پسند کا پروگرام، نہ اپنے پسند کا سبجیکٹ. اپنے کو اپنے چیزاں چھوڑ کے دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے نا. لوگوں کے ساتھ نرم رہو، لوگوں کے کاموں کو آسانی سے آگے بڑھا دو، آسان کرنے والے رہو کام کو، اور لوگوں سے ملنسار طبیعت بناؤ. اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑی کی گارنٹی کون ہے بھئی، سب سے بڑی ضمانت، گارنٹی، شیورٹی حضور پاک کی زبان مبارک تو یہ ہے نا، اور کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی گارنٹی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گارنٹی ہے یہ 3 چیزیں کسی کے اندر آ جائے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا ہی نہیں ہے. حرام ہے دوزخ کے لیے، دوزخ کی آگ کے لیے حرام ہے، ان چھین نہیں سکتی ایسے بندے کو. دیکھیے کتنے اچھے اوصاف. حدیث نمبر 14 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنی چھوٹی حدیث ہے اور کتنی مزے کی ہے. دیکھیں نہیں کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھو یہ بھی نیکی ہے. چھوٹا سبجیکٹ ہے نہیں، بولنے میں کتنا چھوٹا ہے. مسکراؤ مسکراؤ، کچھ بھی نہیں، خالی دیکھ کے مسکراؤ. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ ایٹیٹیوڈ آج ویسٹرن ورلڈ ہم کو سکھا رہا ہے. ویسٹرن ورلڈ ہم کو سکھا رہا ہے دیتے مسکرانا، دیکھتے ہیں کسی کو بھی دیکھتے مسکرانا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے صاحب. کسی بھی انسان سے آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملے تو آپ مسکرا دو. قادری صاحب اس سے بڑا اچھا جملہ بولے تھے بھئی نماز کے لیے بلاتے لوگ بولتے وقت لگتا، اللہ کے کام کے لیے بلاتے کوئی دین کا کام بولے تو لوگ بولتے خرچہ لگتا. اس میں کیا لگتا پوچھے تھے انہوں. ٹائم لگتا مسکرانے کے لیے، خرچہ ہوتا، جیب سے کچھ جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، طاقت لگتی ہے، دماغ کھپتا ہے. ہوتا کیا ہے اس کے اندر؟ بغیر کسی خرچے کے نیکی ہے. یہ نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ طاقت خرچ ہوتی ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، کچھ ایکسپینڈ ہی نہیں ہے. اونلی انکم ہے، یہ صرف انکم ہے، یہ خالص. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھئی کسی نہ کسی کو تو دیکھنا ہی ہے نا. آپ جس کو دیکھو تو مسکرا دو بس. دیکھ کے کسی بھی حالت میں ہو، غصے میں ہو، ٹینشن میں ہو، جو بھی ہو، دیکھو مسکرا دو. آپ اپنے معاملات میں ہوں گے مگر دوسرے کا کیا تعلق اس سے، آپ اس کو دیکھ کے مسکرا دو. جیسے آپ مسکرائیں گے تو ان بھی مسکرا دیں گا. یہی ہوتا نا بھئی. آپ کو اگر کوئی مسکرا کے دیکھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی یعنی لامحالہ ایک یعنی ریئیکشن ہے. یہ ایک ایسا ریئیکشن ہے جو نیچرل ریئیکشن ہے. یہ فطری رد عمل، فطری رد عمل، نیچرل ریئیکشن ہے کہ آپ مسکرائے کسی کو دیکھو ان مسکرا دیتا، کوئی دوسرا آپ کو مسکرا کے دیکھے تو آپ اس کو مسکرا دیتے. تو یہ مسکراہٹ بانٹتے پھرنا، اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں مگر نیکیاں لکھی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھو اور دیکھ کر مسکرا دو، یہ بھی ایک نیکی رہے گی. یہ چیز بھی بہت ختم ہو گئی ہمارے پاس. غرض رہی تو مسکراتے کرتے ہیں، میرے کیا لینے دینا ہے اس سے. کل کی بات ہے، اتفاق میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، شیخ جاوید اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. بچے بڑے بھی ہو گئے، دیکھیے آپ، شادی ہو گئی ان کی. شادی ان کے ولیمہ میں جا رہے تھے ہم لوگ، نظامیہ سے ماشاءاللہ فاضل وغیرہ کر لیا نوجوانوں. اب اس کی شادی تھی تو ولیمہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ ٹی وی ٹاور. تو راستے میں ایک پھول کی دکان پہ رکے. اب میں اس سے بات کر رہا ہوں بھائی ایک پھول کا ہار ہمیں کو ہونا ہے، پھول پنانا ہے نوشا کو، تو ایک پھول کا ہار چاہیے. کتنے میں ہے؟ 25 روپے، نیا ہوتا کم. میں اس کو ایک 2-3 پہلے تو پوچھا یہ ہار کون سا ہے، کتنے میں ہے. 2-3 جملے، 25 روپے کا ہے. نہیں کم نہیں ہوتا، دوسرا لے لو. نہیں تو نہیں. میں اس کو بولا بھائی ذرا گراہک سے تو نرم بات کرو، پیسے دینے آیا تیرے کو. میں یہ بولا اس کو، میں آپ کو پیسے دینے آیا ہوں، ذرا مسکرا کے ذرا نرم بات کرو. ایک دم ان جھجک گیا. بولا نہیں میں نرم ہی کر رہا ہوں. میں بولا اس کو نرم گفتگو بولتے یارو. بیچنا ہے بیچو، نہیں بیچنا ہے مت بیچو. بھائی ایسا اکھڑ پنا ٹٹا پنا کیوں ہے؟ یہ مزاجوں میں ایسا کیوں آ گیا ہے؟ آپ آٹو چکانے کے لیے جاؤ، آٹو بات کرنے کے لیے ہوا، ہاں نہیں آتے، چلتے اتنے نہیں اتنے یار نہیں آتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ بد اخلاقی اور یہ خراب پن، یہ اندر ایمان کمزور ہو جاتا، محبت کم ہو جاتی، دل میں سختی پن آ جاتا، دل سخت ہو جاتا، پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا. تب ہوتے یہ چیزیں. دل کو نرم کرو، لوگوں کو مسکراؤ، تواضع کا اظہار کرو، ریسپیکٹ دو سامنے والے کو یہ فیلنگ دو کہ میں آپ کی اہمیت رکھتا ہوں، آپ میرے لیے اہم ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں. جی لوگ سے اٹھ کر ملو، مسکرا کے ملو، نرمی اختیار کرو، ان کی گفتگو پہ توجہ دو. ایسا ٹوٹا پنا مت کرو، لاپرواہ تو جائے جہنم میں میرے کو کیا لگتا ہے.
ایسا نہیں, نرمی اختیار کرو, مسکراؤ. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ چیز آپ کو بزنس میں کام آئے گی, یہ کام آپ کو جاب میں کام آئیں گی, یہ چیز ہر جگہ کام آئیں گی. مسکرا کے ملنا, اچھے اخلاق سے ملنا. میں ایک مثال کے طور پر بولتا ہوں. ایک بچہ ہو پورے 5 نماز کا پابند, روزے کا پابند, تقوی للہیت کا, کوئی فلم اور کیا کہتے ہیں گندے چیزیں دیکھنا کرنے کا نہیں, بالکل کوئی حرام نہیں کھاتا, کچھ نہیں کرتا, مگر آپ سلام کرے تو جواب بھی برابر نہیں دیتا. آپ اس کو اچھا آدمی سمجھتے, ارے اکڑے ہوئے بدماش, ہاؤ بھائی ہوں گا, ان پڑھ لے رہا اپنی نمازوں, تو میں کیا کروں اس کی نمازوں کو, سمجھ رہے, بد اخلاقی سے پیش آتا, جواب برابر نہیں دیتا. تو ان کتنا بھی اچھا ہوں گا, ان بہترین قرآن پڑھتا ہوں گا. ایک بڑے نعت خواں ہیں, میں نام نہیں لیتا کسی کا, بڑے نعت خواں ہیں, پوری دنیا میں ان کی شہرت, پوری دنیا میں ان کی شہرت. میرے ایک دوست ان سے ملاقات کی ہے, مسکرا کے ایسا مسافر, یہاں کیا کر رہے ہیں, جاؤ بیٹھو محفل چل رہی ہوں. اب وہ جو 100 نعتیں ان کے سنے ہوں گے آج تک, لیکن انہوں بول رہے ہیں وہ ایک ملاقات میں وہ آدمی میرے نظروں سے گر گیا. اب نعت نہیں پڑھ رہا کیا, آج بھی نعت پڑھ رہا ہے, اس کی اچھی آواز, اچھا نعت پڑھنا, وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن ایک ملاقات بد اخلاقی کی ہو گئی, اس کی وجہ سے بولا وہ تو بد اخلاق آدمی ہے بھائی, وہ تو بدتمیز انسان ہے. اور اس کے برخلاف ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک آدمی ہوتا ہے جو نمازوں کو پابندی سے نہیں آتا, روزے نہیں رکھتا ہوں گا, کاروبار اس کا الٹ پلٹ ہوں گا, خراب ہوں گا, چور ہوں گا, کچھ بھی ہوں گا, لیکن آپ سے جب ملا, جب عزت سے ملتا ہوں, اچھا ملتا ہے, عزت سے ملتا, اور بھائی کیسے ہے, طبیعت وغیرہ, ارے وہ کیا ہے کہ بھائی اس کے معاملات دل کا بڑا اچھا ہے. اور آپ کی زبان پہ خود بخود آتا کہ یہ آدمی اچھا ہے, دل پہ اچھا آتا ہے. حسن اخلاق جو ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی تو فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ارشاد فرمائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس کے بارے میں مسلمانوں کی زبان پر یہ آدمی اچھا ہے نکلے گا, اللہ کی نظروں میں وہ آدمی اچھا بن جائے گا. اور جس کے متعلق مسلمانوں کی زبان پر یہ رہے گا کہ یہ آدمی برا ہے, تو اللہ کی نظروں میں بھی وہ آدمی برا ہو جاتا ہے. یہ حسن اخلاق یہ چیز ہے, یہ اچھے اخلاق. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, مسکرا کے ملو, جس سے ملو تو اچھا ملو. حدیث نمبر 15, ہم تیزی سے یہ 3 حدیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج چیپٹر مکمل ہو جائے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, متفق علیہ. یہ تینوں حدیث ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے حدیث نمبر 16 پڑھتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ, وفی روایت ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف, متفق علیہ. عن جریر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, من یحرم الرفق یحرم الخیر, رواہ مسلم. یہ تینوں حدیثیں جو ہے نرمی کے بارے میں ہیں. نرمی, ہر معاملے کے اندر نرمی کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یحب الرفق, بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے. کون سے معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے؟ بھئی استاد کے شاگرد کے ساتھ تعلق ہے, ماں باپ کا اپنے اولاد کے ساتھ تعلق ہے, بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ تعلق ہے, طاقتور کا کمزور کے ساتھ تعلق ہے. کون سے معاملات میں؟ پھر کیا تجارت کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے. فی الامر کلہ, ہر معاملے کے اندر. یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں, کسی معاملے میں شدت کو اور غصے کو پسند ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہر معاملے کے اندر غلطی سامنے والے کی چھوٹی ہو یا غلطی بڑی ہو, نرمی کے ساتھ ہی سمجھانا.
جہاں پر غصے کے ساتھ سمجھاتے وہ بھی سمجھانا ہی ہے، مگر وہ طریقہ اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو نرمی کا طریقہ پسند ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خود نرمی کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم سے نماز ناغا ہو جاتی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قرآن کی آیت میں بیان کرتا ہے کہ اے مسلمان نماز پڑھ لے۔ نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک نماز، جیسے ہم کرتے نا، بچوں کو پڑھاتے غلطی کرے تو چھڑی سے مارتے اس کو، اب ہر غلطی پہ مار کھائیں گا بیٹے، نہیں پڑھ رہا نا، اب بتاتا ہوں، جب ہوم ورک نہیں کریں گا 20 اٹھ بیٹھ کرنا پڑے گا، تو ہم غلطی پہ سزا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غلطی پہ سزا دیتا تو اللہ اکبر، ہمارا کیا حال ہو جاتا تھا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نرمی اختیار کرنے والا ہے، بندہ غلطی کرتا اللہ پھر سمجھاتا، بندہ غلطی کرتا پھر اللہ سمجھاتا، نرمی سے سمجھاتا، مار پیٹ کے نہیں سمجھاتا، سختیاں کر کے نہیں سمجھاتا۔ اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو بند نہیں کر دیتا کہ تیرے کو کھانا ہی نہیں، بولا تھا میں حرام نہیں کرنا تو اب کھانا ہی نہیں ملے گا تیرے کو، نہیں، پھر بھی کھلاتا ہے، نیکوکار کو بھی کھلاتا ہے، بدکار کو بھی کھلاتا ہے، زانی کو بھی کھلاتا ہے، چور کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، اس کو کھلاتے ہوئے ہی سمجھاتا ہے، پھر کھلاتے ہوئے سمجھاتا ہے۔ یہ مزاج آنا ہے، اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ سب کے ساتھ نرمی، جو ہمارا نقصان کرتا ہے ہم کو تکلیف دیتا ہے اس کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ۔ جہاں پر غصہ آ جائے تو وہاں پر شیطان پھر کھیل لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرتا ہے، اور فرمائے یحب الرفقہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے ہر معاملے کے اندر۔ وہ فی روایت ایک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی سے معاملہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ دیتا ہے جو سختی سے سمجھانے پر اللہ نہیں دیتا ہے۔ آپ جو علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نرمی پہ اتنا دیتا جتنا سختی پہ نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں اسکولس ہوتے ہیں نا، اسکولس میں اگر بچے ہوم ورک نہیں کرے تو ان کو سزا دیتے ہیں، مگر ہائی کلاس کے جو اسکولس ہوتے ہیں اونچے لیول کے، آپ دیکھو ان کے پاس چھڑی نہیں ہوتی۔ میں بنگلور میں ایک اسکول میں دورہ کر رہا تھا، یہاں پر بھی ہے، ہر جگہ ہے، بنگلور میں ایک اسکول میں گیا تھا، ہمارے جنرل سیکرٹری منہاج القرآن کے سید فراز الدین صاحب، ان کے اسکول گیا تھا میں، ڈینس اکیڈمی میں، تو انہوں نے بتایا تھا، میں بتایا یہاں پر اگر بچے نہیں سنے بات یا ہوم ورک نہیں کرے تو آپ لوگ کے پاس کیا طریقہ رہتا؟ تو انہوں نے بولے حبیب صاحب ہمارے پاس چھڑی کا تو تصور ہی نہیں ہے، چھڑی تو دور کی بات ہے، ٹیچر بڑی آواز سے اسٹوڈنٹ کو غصے میں بھی نہیں آ سکتی۔ مگر وہ اسکول کا اسٹینڈرڈ اگر دیکھیں گے تو بالکل انٹرنیشنل لیول کا اسکول ہے، وہاں کے پڑھنے والے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایک دم اعلیٰ اخلاق والے اور بڑے دنیا کی قیادت کرنے والے بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، جبکہ ہم یہاں مار کے پرانے شہر میں بچوں کو مار کے پڑھائے بھی تو ویسے بچے نہیں نکلتے۔ کیوں؟ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ بھی کوشش ہے پڑھانے کی، مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جو تم سختی سے کرو گے تو اللہ دے گا، کم دے گا، اور نرمی سے کرو تو اللہ زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ آپ کوشش کرو نرمی سے کرنا، یہ بچے کو سمجھانا ہے نرمی سے، غلطی ہو گئی اس کو نرمی سے اصلاح کرو، اور جتنا سختی سے اصلاح کریں گے کچھ بنتے کرتے نہیں، جتنی سختی کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پر اتنا عطا کر دیتا ہے جتنا سختی پر عطا نہیں کرتا۔ اور آخری حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا، جو آدمی نرمی کرنا سیکھا نہیں، جو آدمی لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر نرمی سے محروم کر دیا ہے، ہر اچھائی سے اس کو محروم کر دیا۔ ایسے آدمی کو خیر ملتا ہی نہیں جو دوسروں کے ساتھ سختی کرتا، ایسے آدمی کو خیر ملتا ہی نہیں، اچھائی اس کو نہیں ملتی ہے جو دوسروں کے ساتھ سختی کرتا، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مولا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا،
تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح